اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ اس ٹیٹو کی وجہ سے مسجد کے لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا کہ میں ایک کنورٹڈ ہوں، آئی ایم اے نیو مسلم۔ تو انہوں نے مجھے عطر دیا لگانے کے لیے اور میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر والوں کو یہ خوشبو کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا اور پولیس والوں نے ایسی سازشیں رچی۔ السلام علیکم دوستو، اس بچے نے اسلام دھرم کو قبول کر کے ساری دنیا کو حیرت کر دیا ہے، ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اتنا زیادہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ چلیے ہم اس کی زبانی سنتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں انہیں کون کون سی تکلیفیں جھیلنی پڑی اور اسلام سے محبت کی بنا پر انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا جھیلنا پڑا انہیں، سب اس ویڈیو میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام راجن کمار مینا عرف عبد الرحمن ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور آپ لوگوں نے الحمدللہ میری ہیلپ کی تھی۔ آئیے آپ سب کو لے کر چلتے ہیں اس وقت اس کہانی کی اور جہاں سے میرا ایمان لانے کا ذریعہ ہوا کہ 2019 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں ایک کٹر فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ میری فیملی کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ کٹر ہیں، کوئی RSS سے، کوئی سنگی سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں روزہ رکھوں، اور میں نے اپنی فیملی والوں سے یہ بات شیئر کی کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری فیملی والوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھنے کی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روزہ رکھنا بھی ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، لیکن ہم پورے 30 دن نہیں رکھنے دیں گے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، جب میں 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں تو 30 دن کا کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تجھے 30 روزے نہیں رکھنے دیں گے سوائے 3 کے۔ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا اور میں نے الحمدللہ پورے روزے رکھے۔ حالانکہ اسی رمضان مبارک کے اندر ایک دن ایسا تھا جو میرے لیے بہت ہی خوش نصیب دن تھا، اور وہ دن تھا 7واں روزہ۔ اور جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تو میرے دوستوں، عزیزوں، میں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ میں سو کر روزے گزار دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا کب اور افطار کا ٹائم ہوا کب، کیونکہ میں غیر مسلم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مجھے ایمان کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اور الحمدللہ آج میں ایک مسلمان ہو گیا، آج میں ایک ایمان والا ہو گیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ 7واں رمضان کا جو روزہ تھا، اس دن مجھے دوپہر 2 بجے کے ٹائم ایک خواب آیا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھ لوں۔ الحمدللہ میرا دل جو ہے بہت زیادہ بے چین ہوا نماز کے لیے، اور میں دوڑتا ہوا مسجد گیا، اور میں نے مسجد کے اندر مولانا سے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے میری عمر دیکھ کر مجھے کلمہ پڑھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا آپ 16 سال کے ہیں، آپ کو ہم کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اگر آپ کے فیملی والے جو ہیں کوئی کیس وغیرہ درج کروائیں گے تو اس میں ہم سب جو ہے پھنس سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھانے سے مجھے انکار کر رہے تھے۔ لیکن میرا دل اتنا بے چین تھا، مجھے لگ رہا تھا یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھ لوں۔ میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، الحمدللہ اینڈ میں جا کے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں نے جوہر کی نماز ادا کی، اور ایک ٹائم کی نماز میں ادا کیا کرتا تھا، روز ایک ٹائم اونلی فور جوہر، اور فیملی والوں کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اور میں مسجد گیا۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے مجھے مسجد میں جانے سے پہلے اپنی امی کو کھانا دینے جانے کے لیے کہا ڈیوٹی پہ، اور میں نے انہیں انکار کر دیا کیونکہ مجھے نماز کی فکر تھی کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں لوگوں کے سنگ کھڑا ہو کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ اور میں ان کی بات کو انکار کر کے مسجد چلا گیا، اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔
اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ اس ٹیٹو کی وجہ سے مسجد کے لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا کہ میں ایک کنورٹڈ ہوں، آئی ایم اے نیو مسلم۔ تو انہوں نے مجھے عطر دیا لگانے کے لیے اور میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر والوں کو یہ خوشبو کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ان لوگوں نے میرے سے سوال کر دیا، اور روزہ کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کے میں نے روزے رکھے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزہ رکھ کے اگر میں جھوٹ بول دوں تو میرا مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور میں نے جھوٹ بولنے بجائے انہیں سچ بتا دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا، اور پولیس والوں نے ایسی سازشیں رچی کہ 2 سال کے لیے مجھے مہاراشٹر RSS کے کیمپ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم تو نہ جانے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو دین اسلام کا کچھ علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مجھے اس بات کا علم تک نہیں تھا ہماری قربانیاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اگر قربانی کے بارے میں اگر ہمیں سوچنا ہے تو ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور تمام بتوں کو توڑنے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ میرے معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا میرے کو کیا پتا، جو بڑا والا مورتی ہوگا اسے نہیں توڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا، یہ چال نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ جل نہیں سکتا، تو یہ توڑے گا کیسے؟ تو کہا جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو آپ اسے مانتے کیوں؟ اور انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ وہ 40 دن آگ کے اندر رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ 40 دن تک رہے لیکن ایک بال تک نہ جل سکا، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ہماری قربانیاں ان چیزوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبیوں نے، صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو بہت طرح طرح سے ستایا گیا، اور میری قربانی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے RSS کے چند گنڈوں نے پکڑ لیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پولیس والوں نے مجھے 2 سال کے لیے مہاراشٹر RSS والے کے کیمپ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری اور 1 قدم چل کے آؤ گے تو ہم تمہاری اور 10 قدم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ نے میری حفاظت کی الحمدللہ الحمدللہ۔ میں وہاں سے بچ کے نکل گیا اور میں گھر چھوڑ کر 2 سال کے لیے میوات بھاگ گیا۔ میوات میں رہ کے 2 سال یا 1.5 سال وہاں پہ میں نے دین سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے دین کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اور اسلام کی حقیقت کو جانا، اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پڑھا، اور اسلام کی حقیقت کی اسٹڈی کی، اور الحمدللہ آج میرا ایمان اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اگر میری جان بھی چل جائے تو میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے مجھے پولیس کے کیس سے بچایا، RSS کے کیمپ جانے سے بچایا، اور جو سنگی گنڈے ہیں ان سبھی سے بچایا۔ حالانکہ وقت ایسا تھا کہ کوئی میرے کو پستل دکھاتا تھا، کوئی بڑے بڑے چاپڑ دکھاتا تھا کہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، لیکن میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں آتا میری زبان پہ تو میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا رہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکالا، تمام پریشانیوں سے نجات دی۔ لیکن اب میں الحمدللہ
कुछ साल पहले ही तकरीबन मेरे को 1 साल हो चुके हैं, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मैंने कोर्ट से अपने आप को वेरीफाई करवा लिया। कोर्ट जाके अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट इशू करवाया और गजट नोटिफिकेशन कोर्ट के थ्रू मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लीगली तरीके से मेरे को लीगल फुल सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को कोई इस तरह से अब परेशान नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी के बाद मैं अल्लाह के रास्ते में निकला और अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक खातून से मेरा निकाह हुआ, जिनके मम्मी और पापा नहीं हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं। और निकाह होने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि काम वाम सब बंद हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूम के रेंट तक का मेरे पास पैसे नहीं थे देने तक के। तो मैंने एक वीडियो बनाया और राह जन्नत चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी हेल्प भी की। वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बहुत जज़ाए खैर दे और आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आप सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझ जैसे इंसान के भी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला हल करवाया आप लोगों के ज़रिए। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको एक के बदले इंशाअल्लाह 10 देगा इंशाअल्लाह। अब मेरी एक परेशानी और है, वो ये है कि मेरा कोई रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं है, क्योंकि जॉब मेरे को मिलती नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए जाओ मेरे वालिद साहब का नाम देखने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ पे मेरे वालिद साहब का नाम विजय कुमार मीना है, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बैटरी रिक्शा ले लूँ और चला चला के मैं अपने घर के जो अखराजात है उसे पूरा करता रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप सभी चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी मदद हो जाएगी। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि जिस भाई से जो भी हो सके वो इंशाअल्लाह मेरी हेल्प करे। अगर एक इंसान 100 रुपये भी देगा तो इंशाअल्लाह बहुत हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोगों का कोई ज़रिया नहीं है। हम लोग या तो तिजारत कर सकते हैं या किसी ईमान वाले भाई के यहाँ काम कर सकते हैं। मैरिड होने के बाद मेरी लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आई है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा ये मसला भी हल करवाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी भाई मेरी जिस तरह से भी हेल्प करना चाहे वो इंशाअल्लाह राह जन्नत चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इंशाअल्लाह पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे इंशाअल्लाह जो करना चाहे वो करके इंशाअल्लाह आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई भाई मेरे से मिलकर भी मेरी हेल्प करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों दुनिया चंद दिनों की है, दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी वहाँ की है, हमें तैयारियाँ वहाँ की करनी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ आज है कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ, क्या पता 2 मिनट के बाद मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह असर में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने की कसम खा के कहता हूँ दुनिया के तमाम लोग खसारे में, सिवाय उनके जो लोग ईमान लाते हैं, अमले सालिया करते हैं, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और सब्र करते हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर किस किस तरह के लोग आज अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं और पैसे कमाने का ज़रिया बना रखा है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कोई एक्स मुस्लिम समीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और वो मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं उन सबको चैलेंज करता हूँ कि वो सब जो है मिलकर भी चाहे ना बिना अल्लाह की इजाज़त के एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो किसी को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों, इल्म की दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। आज लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं जो चीज़ किसी काम की नहीं है, उस चीज़ को छोड़े बैठे हैं जो चीज़ हमेशा हमेशा काम आएगी। मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम कुरान की स्टडी करें, उसको पढ़ें, समझें और उन लोगों को जवाब दें। और जिस चैनल के थ्रू आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, राह जन्नत, मेरे भाइयों इसे खूब शेयर करें और खूब सब्सक्राइब करें।
یہ چینل آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، اور آپ لوگ چاہیں گے تو انشاءاللہ اس چینل کے تھرو نہ جانے میرے جیسے کتنے ہزاروں کروڑوں پریشان حال لوگ کنورٹیڈ، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہیلپ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے، اور جو بھائی جس طرح سے بھی میری ہیلپ کرنا چاہے انشاءاللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ میری بات ہوگی۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی، امید کرتا ہوں کہ اس بچے کی کہانی آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور یقیناً ایسا جب کوئی قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ بھی ان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جب اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے جس کی، تو اس پر کافی سارے امتحانات بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح کے امتحانات ہمارے اس بھائی پر بھی آئے ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن ان کا جو واقعہ تھا، یہ آپ یقین کریں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کیسے اتنا مطلب کہ عقل مند ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اس کو استقامت نصیب کرے، اور جتنے بھی ایسے بھائی ہوتے ہیں، اگر ان کے یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا کرے، اور ان کی اگر مالی مدد انسان کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو جتنا ہو سکے، تو تاکہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یا جو نئے اللہ کے دین کی راہ کی طرف آتے تو ان کو کافی زیادہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے اسلام سے محبت کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا، اسلام قبول کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سلام کرتا ہوں میرے دوست، سچ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، راہ راست پر لے آتا ہے۔ جہاں تک مدد کی بات ہے تو ایسے لوگوں کو سچ میں جاب ملنا مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے اب دور کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگ یعنی جو نیو مسلم ہیں، جو اسلام سے محبت کر کے اسلام کی جو تعلیم ہے اسے حاصل کر کے اگر اسلام کو قبول کر لیے، سب کچھ کو جاننے کے بعد، حقیقت کو جاننے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور انہیں فائنینشلی اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اگر سارے دروازے بند ہو جائیں تو۔ اور ایک بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلم نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں، جمعہ تک نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ آج ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اسلام آگے آگے ہے، ساری دنیا میں اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر محبت نہیں ہے اسلام کی، ان کے اندر اسلام سے جو محبت ہونی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، اسلام کی تعلیم کیا ہے اسے انہوں نے نہیں سمجھا، اور بس کمانے اور ادھر زمانے بھر کی دنیا کی باتوں میں لگ گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام سارے کے سارے انسان خسارے ہی خسارے میں ہیں، سب کی تباہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی نیک کام کیے، اور نیک کام کب ہوتا ہے؟ جب ہم اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ جو بھی زبان جانتے ہیں اس زبان میں قرآن پاک کے جو ترجمہ ہے، جو قرآن پاک کے میننگس ہے وہ اویلیبل ہے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیے، اور اس کے علاوہ اور جو بھی صبر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہے۔ جتنا زیادہ آپ اسلام کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو اسلام سے محبت بڑھتی جائے گی، اور یہی اسلام کی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ سچ میں ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن اور اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس بندے نے کتنی تکلیفیں جھیلی، پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام سے محبت میں انہوں نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ قربان کرنے کو منظور کیا، قبول کر لیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس بچے کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کی اچھی رائے ہے تو آپ کمنٹ میں ان کے لیے مبارکباد دیجیے اور اچھے کلمے کے ساتھ انہیں دعا دیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔